اچھا یہ معاملات ہیں کچھ امپورٹنٹ بھی ہیں ہونا بھی چاہیے خاص ٹاپکس ہیں لیکن بات الگ پہنچتی ہے مائک اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن نکاح کے معاملات معلوم سے نئے کتنے ہیں ہم نے نکاح کا چیپٹر جو اسٹارٹ کیا کہتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس گرلز ہیں جو انہوں نے نکاح کا چیپٹر میرے پاس نہیں پڑھا بالکل بھی. چلیے ہم کچھ باتوں کو جو ہے نا کیپ کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور اس کے بعد جس ٹاپک کا میں بات کرتا ہوں کلی طور پر ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ شریعت کی جتنے بھی معاملات ہیں تو ہم ایک بات جو کہتے ہیں سنتے ہیں آپ لوگ مجالس میں ممبروں سے علماء سے کہ دین جناب پہلے زندگی گزارنے کے طریقے کار کہتے ہیں رائٹ. تو بہت سارے معاملات کو دین کہتا ہے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت وہی عبادت بنے گی جس کو ہم عبادت کہیں گے. مثلا نماز ہے اگر آپ مذہب کو نکال دیں تو نماز آپ کی کوئی چیز نہیں ہے. روزہ ہے اگر آپ مذہب کو نکال دیں تو روزہ آپ کی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہیں جو معاشرے کا حصہ ہے یعنی اگر ہم اسلام کو نکال دیں تب بھی دنیا میں شادی ہوتی ہے چاہے وہ مرد اور عورت جو شادی کر رہے ہیں وہ مسلمان ہوں مثال کے طور پر کرسچن ہوں یہودی ہوں کسی ایسے دین سے کا تعلق ہو کہ جو رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے کسی ایسے دین سے تعلق ہو جو لوگوں کا بنایا ہوا دین ہے یا مثال کے طور پر سر کالر مائک یہ چاہے جناب کہ لوگوں کو بنایا ہوا دین ہو چاہے دین سے تعلق نہ بھی ہو چل تو رہا ہے مسجد چل رہا ہے جو چلتا چلتا جلدی بیٹھ جاتا. اچھا جی سوری اب آواز آ رہی ہے اسے پہلے آ رہی تو بس کیا ہوا اوکے. اچھا جی تو میں اس کر رہا تھا کہ دین کی جو معاملات ہیں کچھ چیزیں عبادت ہوگی کچھ چیزیں جناب ہے کہ وہ دین سے یہ کرتا ہے کہ جو تم کام زندگی میں کر رہے ہو نا ان میں یہ صحیح یہ غلط یہ صحیح یہ غلط رائٹس قوانین حقوق یہ سارے بات ڈیسائڈ کرتا ہے ڈیفائن کرتا ہے. تو مرد اور عورت کے درمیان ازدواج میرج شادی کانٹریکٹ یہ سب چیزیں ایسی جو اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے بے ایمان اسلام سے تعلق نہیں ہے کہ جب اسلام نہیں تھا تب بھی شادیاں ہوتی تھیں جہاں آج اسلام نہیں ہوا کی شادی ہوتی تھی. اگر خدا نہ خاصہ فرض کرنے چلے تو اسلام نہیں رہے تو ممکن ہے اسلام نہ رہے شادیاں نہیں خیر ایسا نہیں ہونے والا کہ اسلام نہ رہے لیکن فرض کر لیتے ہیں جہاں اسلام نہیں وہاں آج شادی ہوتی ہے. اچھا اب اسلام کیا کرتا ہے اس کے اندر اسلام کے اندر لیکن یہ سسٹم ہے تو صحیح مرد اور عورت کے درمیان شادی وغیرہ اب اس میں جناب کچھ لیجیٹیمیٹ ہے کچھ لیجیٹیمیٹ کچھ قانونی ہے کچھ غیر قانونی کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے. دنیا میں قانون بنتا ہے تو اس کو قانونی اور غیر قانونی طرف دیا جاتا ہے. اسلامی قانون بنتا ہے تو حلال اور حرام کا ورڈ ڈیفائن کیا جاتا ہے. پھر مزید اس کے اندر یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام میں کچھ چیزیں ہیں جو مکمل طور پر معاملات ہیں کچھ چیزیں ہیں جو مکمل طور پر عبادات ہیں. نماز مکمل طور پر عبادت ہے ٹھیک ہے اور فرض کرنے کو
کاروبار ہے مثلا آدمی بیکری ڈبل روٹی بیچ رہا ہے، اس سارے ستر معاملات ہیں. کچھ چیز ایسی جناب علی کی جو شریعت کی نگاہوں میں کلی طور پر جناب علی معاملات ہیں، اگریمنٹ ہے، کانٹریکٹ ہے، ایک بہت ہی تھوڑا سا سمجھے کہ ملتا جلتا لوگ سمجھتے ہیں وہ سودا ہے، ایک معاملہ ہے، اس کا ہم اس کو جناب عبادت بھی کہتے ہیں، یعنی معاملہ کو ثواب ملے گا. ان میں سے ایک چیز ہے نکاح. وہ سنت دیکھا جائے تو نکاح از ناٹ این عبادت، نکاح از اے ڈیل بٹوین مین اینڈ وومن. نکاح از اے کانٹریکٹ، ایک کاروبار ہے، معاملہ ہے مرد اور عورت کے درمیان. ایک مرد ایک عورت یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی میں مثلا عورت کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے اختیار میں دینے کے لیے تیار ہوں، تمہارا لائف ٹائم زندگی بھر میں جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میری سانس چلتی. اس کے عوض میں تم سے اتنا مہر لوں گی، 100 روپے لوں گی، 1000 روپے لوں گی، 1 لاکھ روپے لوں گی، 10 لاکھ روپے لوں گی، 1 کروڑ روپے لوں گی. مرد کہتا ہے قبول کرو، اوکے آئی ایگری، میں اس ڈیل کو قبول کرتا ہوں. اچھا یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، جو سینئرز ہیں جنہوں نے مجھ سے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں، نیو کمرس کے لیے کہ جیسا کہ میں نے کہا ویسا ہی ہے. یعنی نکاح کے معاملے میں قانون شریعت کے مطابق ہمیشہ آفر کس کی طرف سے آتی ہے؟ عورت کی طرف سے. مرد قبول کرتا ہے. خیر یہ آفر کا جو جملہ ہے، اس سے پہلے سارے معاملات دونوں کے ہوتے ہیں آپس میں کہ یہ ایسا یوں ہاں نہ ایسا یہ شرط وہ شرط سارے معاملات ہو گئے. اب جب ڈیل سائن ہوگی تو شرعی طور پر جناب پہلے ایجاب قبول کہتے ہیں. تو ایجاب ہمیشہ عورت کی طرف سے آئے گی اور قبول کا بات کہاں سے آئے گی؟ مرد کی طرف سے. اب تو عورت بولے گی خطرناک معاملات آتے ہیں. انکاہ جو ہے وہ مرد انکاہ جو ہے وہ عورت کی سائڈ سے آئے گی اور قبیل کو کس کی سائڈ سے آئے گا؟ مرد کی سائڈ سے. ٹھیک ہے. اب انکاہ کے سینے میں سینئر سے پڑھا جونیئرس کے لیے کوئی بھی بات نہیں کی جاتی، صرف اتنی بات کی جاتی ہے انکاہ تو میں اپنے آپ کو دکھا دے رہی ہوں. انکاہ تو غلط سی المہر المعین معلوم، ایک مہر پر المعین طے شدہ مہر پر معلوم، یعنی جو مجھے اور تمہیں دونوں کو معلوم ہے، یعنی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، چاہے وہ 1000 روپے چاہے لاکھ روپے چاہے 10 لاکھ روپے چاہے کروڑ روپے. مرد کہتا ہے ٹھیک ہے قبل تو نکاح نفسی المہر المعین، میں نے نکاح قبول کیا آپ نے نہیں اس مہر پر جو ہم دونوں کے درمیان ڈیسائیڈ کیا اور جو ہم دونوں کو معلوم. کلیئر ہو؟ اب اس کی بات اور کیا نہ اس سیدھے کے اندر یہ کہا گیا ہے مرد کی طرف سے کہ تو میرے لیے کپڑے دھوئے گی، نہ عورت کی طرف سے یہ ایگریمنٹ کیا گیا ہے کہ میں تمہارے لیے کپڑے دھوؤں گی. ہے لکھاوٹ الفاظ مکمل ہو گئے، الفاظ بتا دیا آپ کو میں نے. انکاح تو کہنا المہر المعین معلوم ختم. قبل تو نکاح نفسی المہر المعین معلوم، ایک سے ختم. ایک بات صرف ہے، باقی جتنی بھی باتیں ہمارے معاشرے میں وہ ہماری بنائیں گی. سمجھا بات ہوگا کہ بیوی بنے گی تو کپڑے بھی دھو کے دے گی، تو برتن بھی دھو کے دے گی، تو گھر کی صفائی بھی کرے گی، تو مثال کے طور پر کپڑے استری بھی کر کے دے گی، اور مثال کے طور پر یہ بھی کرے گی اور یہ بھی کرے گی اور یہ بھی کرے گی. قانون شریعت میں اندر کچھ بھی نہیں. اچھا وائس ورسا مرد کے لیے کچھ بھی نہیں. میں نے مرد نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مہر دوں گا، مہر دے کے ختم. اس کے علاوہ تمہاری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے. تمہارا کو 8 بجے کیوں آ رہے ہو، 10 بجے کیوں نہیں آ رہے ہو، 10 بجے کیوں آ رہے ہو، 12 بجے کیوں نہیں آ رہے ہو، 12 بجے کیوں آ رہے ہو، 10 بجے کیوں نہیں آ رہے ہو. تم نے فلاں اور پہلے کیوں کیا تھا، اس سے بات کیوں کی تھی، وہ تمہارے کانٹیکٹ لسٹ میں کیوں ہے، ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے. یعنی میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، بعض اوقات لگتا ہے برا صاحب یہ مرد ہونے کی کپڑے دھلواتے ہیں تو مرد بھی برا لگتا ہے کہ کیوں میرا فون چیک کرتی ہے. سمجھ آ رہی بات؟
تو ایسا نہیں ہے کہ جناب علی جو ہے وہ ایک ہی طرف مظلوم ہے اور ایک ہی طرف ظالم ہے. تو سمجھا رہے ہیں کہ ایک ہی نگاہوں میں جناب علی کوئی بھی چیز طے شدہ نہیں. طے شدہ سے ایک چیز ہے عورت نے کہا میں اپنے آپ کو تمہارے اختیار میں دے رہی ہوں, غلط میں تمہیں موجود مانوں. دیٹس اٹ. بٹ نے کہا کبھی تو نے کہا غلط میں موجود مانوں. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے ہماری سوسائٹی کا بنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس کو آج کل آپ کو کہتے ہیں ورڈ ڈیفالٹ. ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج کل یہ ویسے ڈیفالٹ میں نہیں کر رہے, لیکن ایک ورڈ ڈیفالٹ جس کی میننگ ہے آج کل کی لینگویج میں وہ ہے پیش فرض. کتنا آسان کر دیا نا میں نے, آسان ہوئی کہ اچھا تھا. اچھا پیش فرض, یہ پیش فرض کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور جی میں نے آج کل کا لفظ استعمال اس لیے کیا کہ مثال کے طور پر آپ جناب جو ہے وہ اپنے میں سمجھانے کے لیے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ نے مثال کے طور پر جناب ایک سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیا اپنے موبائل پر واٹس ایپ, تو اس میں ایک آپشن ہوتا ہے جو آپ جانتے ہیں سیٹنگز. جو تم نے موبائل ڈاؤن لوڈ کیا تو سیٹنگز, جب آپ سیٹنگز میں جاتے ہیں تو آپ کو بہت سارے اختیارات دیتے ہو کہ بھئی تم کیا چاہتے ہو. مثلا جو ہے وہ مثلا یہ جو جتنی بھی آڈیوز آئیں گی, ویڈیوز آئیں گی, جو مطلب امیج فائلز آئیں گی, یہ مثلا کون سے فولڈر میں اس کو آپ نے تو یا آپ نے اسٹور کرنا, کتنے دن تک رہنے بعد میں ڈیلیٹ ہو جائے. آپ کہتے ہیں 24 گھنٹے رکھنا بعد میں ڈیلیٹ کر دینا. آپ کہتے ہو اس کو 1 مہینے رکھنا بعد میں ڈیلیٹ کر دینا. آپ کہتے ہو اس کو 3 مہینے رکھنا بعد میں ڈیلیٹ کر دینا 90 ڈیز. پھر کہتے ہو یار اس کو رہنے دینا, ڈیلیٹ مت کرنا. ٹھیک ہے. جو ہم سیٹنگ میں جاتے ہیں تو وہ آپ سے جب پوچھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ویڈیو کتنے دن میں ڈیلیٹ کرنی ہے, تو اگر آپ سیٹنگ میں نہ دیں تو کیا ہوگا؟ تو پہلے سے کیا ہے اس کے اندر دیا ہوا, پہلے سے اس کے اندر دیا ہوا یہ ہے کہ بھائی دیکھو ہم اس کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے زندگی میں. تو آپ کے اندر گھسنے سے پہلے جو چیز پہلے سے طے شدہ تھی اس کو کہتے ہیں ڈیفالٹ, یعنی پیش فرض. یعنی پہلے سے یہ فرض کیا ہوگا. اب تم چاہو چینج کرنا تو بات کی بات ہے, نہیں چینج کرو گے تو ایک سیٹنگ پہلے سے موجود ہے تمہارے لیے بغیر. سمجھ آئی؟ نکاح میں بھی کچھ چیزیں تو پیش فرض ہیں. نکاح کے اندر لڑکی نے کیا کہا تھا؟ ان کا. مرد نے کیا کہا تھا؟ قبل. چیزیں کتنی ہیں جیسے کہ المحر معین معلوم سلام کچھ تھا نہیں تھا, لیکن دو چیزیں عورت کی طرف سے پیش فرض ہیں. چاہے اسے بولا تھا, چاہے نہیں بولا تھا, چاہے اس کو پتا تھا, چاہے اس کو نہیں پتا تھا, چاہے کسی نے بتایا تھا, چاہے نہیں بتایا تھا, کچھ بھی ہے کچھ یہ پیش فرض ہے. نمبر 1, شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. اوپر مجھے پہلے پتا تھا میں شادی نہیں کرتی, کوئی کرتی کہ نہیں کرتی آج ہوگی, یہ پیش فرض ہے. دیٹ از ڈیفالٹ. سمجھ آئی؟ یعنی جب آپ نے کہا انکا تو آپ کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. اب آپ پھنس گئے ہو. نمبر 1. نمبر 2, جب بھی میرا شوہر مجھ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے لذت دو, میں پابند اس کو ہاں بولوں گی. عورت نہ نہیں بول سکتی. The lady, the wife doesn't have the right to say no. نہیں کیا ہے بتاؤ. اچھا مجھے بتاؤ تو شادی نہیں کرتی, بتاؤ تو ساری بات. اچھا آپ بتا رہے ہیں یہ ہے کل شادی کرنا تو سوچے کرنا. سمجھ میں آئی؟ یہ عورت کی طرف سے کیا ہے؟ پیش فرض ہے, ڈیفالٹ ہے. یعنی آپ کسی سیٹنگز کے اندر نہیں گئے, کچھ بولا نہیں, کہا نہیں, یہ فرض ہے. اسی طرح ایک بات مرد کی طرف سے پیش فرض ہے. یعنی مرد کو بھی رائٹ نہیں کہنے کا کوئی اور مجھے بتاؤ تو میں شادی نہیں کرتا. تم نے شادی کس نے کہا کر تو قبل تو اوکے. اگر میں ایسے مانگوں 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ 1 ملین 10 ملین اوکے. کہیں مجھ سے 1 ملین 2 ملین 10 ملین کی بات نہیں ہے. تمہیں زندگی میں اس کا خرچہ تو اٹھانا وہ یہ اس میں کم یہ نہیں تھا کے نہیں پیش کر سکتے.
بائی ڈیفالٹ یہ طے ہے. تم نے ایک عورت کو قبل تو کہا ہے, تمہیں لگا ہے تم نے صرف مہر کا قبل تو کہا ہے. نہیں, تم نے صرف مہر کا قبل تو نہیں کہا. تم نے جب قبل تو کہا ہے اب جب تک یہ زندہ ہے اس کا کھانا پینا رہنا سہنا اوڑھنا کچھ ہونا تمہارے ذمہ ہے. تو پتہ ہی نہیں تھا, تھا کہ نہیں تھا. یعنی واقعی میں جب سوچتا ہوں کہ شادی کر کے مرد پھنسا ہے کہ عورت پھنسی ہے, سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا آپ میں سے جو شادی شدہ ہے شاید وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھے گی بات. میں صحیح بتا نہ عورت کو پتا تھا کہ مجھ پہ کیا لائبلٹیز ہے, لیکن یہ ہے نہ مرد کو پتا تھا کیا لائبلٹیز ہے. اچھا پتا ہو تو بھی یہ ایسا نہیں کہ پتا ہوگا تو بہت زیادہ تیر مار دیں گے مطلب کیا کرتے تھے نا یہ کلیئر ہوگی بات. تو ونس یو سیٹ انکانٹو اور سامنے سے آیا قبل تو دا وے ہی سیٹ قبل تو ڈن ڈیل ہو گئی. یہ آپ لوگوں کو پڑھنا دبا دیا. اب تو جتنی باتیں کر رہے تھے خاندان مل رہے تھے اور پتہ نہیں جناب علی جو ہے وہ تصویریں دیکھی اور جناب علی انٹرویو کیا اور جناب علی یہ کر لو اور ایسا کر لو اور مل لو اور سوال پوچھ لو ساری باتیں جس نے یہ ہوا ہلکا تو ڈیل ڈن سائن ہو گئی ختم. اب بس گئے لڑکی بس گئی, جو بولا تھا اس میں بھی جو نہیں بولا تھا اس میں لڑکا پھنس گیا. لفظ پھنس گیا شاید مناسب نہیں ہے, یعنی لڑکی بھی باؤنڈ ہے چاہے بولا تھا چاہے نہیں بولا تھا, اور لڑکا بھی باؤنڈ ہے چاہے بولا تھا چاہے نہیں بولا تھا. یہ اس کی رسپانسبلٹیز ہیں, یہ اس کی رسپانسبلٹیز ہیں. یعنی جو مرد کی ذمہ داری ہے کام رکھنا تو وہ عورت کا حق ہے, عورت کی ذمہ داری ہے وہ مرد کا حق ہے. ٹھیک ہے نا, جو ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے دوسرے کا حق ہوتا ہے. عورت کا حق ہے جو کام رکھتا ملے, اور کہا کہ جناب علی اس کو عورت 100% اویلیبل ملے, وہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. بلکہ میں پتہ کتنا اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو اور لمبی چوڑی ڈیٹیلز ہیں. مرد کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے, مرد کی اجازت کے بغیر مستحب نماز نہیں پڑھ سکتی, مرد کی اجازت کے بغیر مستحب زیارت کے سفر پہ نہیں جا سکتی, مرد کی اجازت کے بغیر مجلس میں نہیں جا سکتی, مرد کی اجازت کے بغیر گھر میں مجلس نہیں کر سکتی, مرد کی اجازت کے بغیر اپنے گھر کے اپنی اماں کو نہیں بلا سکتی. مطلب کام عادت بن جائے گی. انکل تو بولا 100 سے بولنا یہ ہے کلیئر ہوگی بات. اچھا اوکے, اب یہاں تک اگر بات آئی تو پھر ایک مسئلہ آتا ہے, اور وہ مسئلہ یہ آتا ہے جناب علی کہ ابھی بڑا اہم اور حساس مسئلہ ہے, لہٰذا اس کی پوری آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ سمجھانا ہے. وہی آتا ہے کہ چلو ہو گیا, ہمیں نہیں پتا تھا, ہمیں پتا تھا کہ نہیں پتا تھا یہ تو ہے, اوکے ہمیں ڈیل کینسل کر لی. مثال کے طور پر 100 میں سے ایک تو کہہ سکتا ہے ہر آدمی ہر مرد اور عورت کے ساتھ یہ ہوتا ہے, کسی کو نہیں پتا ہوتا. تو شادیاں ہو جاتی ہیں, آپ کے اماں ابا کی بھی ہوئی, آپ کی بھی ہوئی, آپ کے بھائی بہنوں کی بھی ہوئی, چچا ماموں خالہ پھوپھا سب کی اسی طرح سے, سب نے آپ کا سر پکڑ لیا کہ کیا ہو گیا, لیکن ہو گئی, ختم بھی نہیں ہوا, ایسے چل رہی ہے سب کی, چاہے جھگڑے ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, ناراضگیاں ہو رہی ہیں, ادھر ادھر سب لیکن چل رہا. اوکے فرض کریں ایک لوگ کہتا ہے, ایک لوگ کہتا ہے, ایک کپل کہتا ہے کہ سوری یو وانٹ ٹو بریک اٹ, ہمیں توڑ دینا. ٹھیک ہے اوکے, دیکھو جب جوڑنا تھا نا تب جتنا اس کی رضامندی ضروری تھی اتنا اس کی رضامندی ضروری تھی, جتنا مرد کی رضامندی ضروری تھی اتنا عورت کی رضامندی ضروری تھی, جتنا عورت کی رضامندی ضروری تھی اتنا مرد کی رضامندی ضروری تھی. ٹھیک ہے, توڑتے وقت عورت کی رضامندی کی حیثیت نہیں, صرف مرد کی رضامندی. مرد کا توڑنا عورت لاکھ چلاتے ہیں مجھے نہیں توڑنا, ٹوٹ جائے. عورت کو مجھے توڑنا, مرد کا مجھے نہیں توڑنا, تو لاکھ چلاتے رہنے ٹوٹے گا. اگین ڈیفیکلٹ پوائنٹ. اور پہلی مرتبہ یہ نہیں سن کے آپ کو لگے گا کہ یہ کیا بات ہوئی, یہ تو عورتوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے, یہ ہو گیا. اوکے تو ٹھیک ہے, پھر اس میں آپ کی لڑائی میرے ساتھ نہیں ہے, ایمانداری کی بات ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, میں نے کچھ بھی نہیں بنایا, میں صرف بتا رہا ہوں, بنانے والا کوئی اور ہے. بے نون ایک نقطے والا میں نہیں ہوں, میں 2 نقطے والا ہوں, بتا بے نون الف والا میں نہیں ہوں. وہ اللہ نے بتایا, محمد نے بنایا, نبی نے بنایا, اہل بیت نے بنایا, ان کا بنایا ہوا سسٹم ہے. پیغمبر کی بیٹی فاطمہ زہرا پر بھی یہی قانون لاگو ہوا,
علی کی بیٹی زینب کبریٰ پر یہی قانون لاگو ہوا، روحانی صاحب کی بیٹی پر بھی یہی قانون لاگو ہوا، اور جناب علی آپ کی بیٹی پر بھی یہی قانون لاگو ہوگا. بات سمجھ آئی؟ اچھا یہاں تک تو سب ہو گیا. کیونکہ طلاق کے معاملات فی الحال ڈسکس نہیں کر رہے تو میں صرف ایک جملہ بول کے آپ کو بات کو آگے بڑھا دوں. معاشرہ جناب علی بھی ایک نیا کام ہوتا ہے. دیکھیں when we say طلاق it means نکاح ہو گیا، مرد اور عورت میاں بیوی بن گئے. اچھا ایک بات کیا رکھیے گا، عبادات میں اور قوانین میں زمین آسمان کا فرق ہے. عبادات کے معاملات میں جناب علی چونکہ معاملات پروردگار کی طرف سے ہیں تو وہ جہاں دل چاہے چھوٹ دیتے، جہاں دل چاہے چھوٹ نہ دے اس کی مرضی ہے. میں نے روزہ رکھا تھا، غلطی سے پانی پی گئے تو بھائی مطلب روزہ تھا ہی 16 گھنٹے بھوکے رہنا ہے. میں نہیں رہا 16 گھنٹے بھوکا، میں 8 گھنٹے بعد زبردست پانی پی گئے بھولے. تو اب میرا نئے سے روزہ اسٹارٹ ہوا 8 گھنٹے بعد، اور مجھے 16 گھنٹے میں نے کھا لی بریانی کی پوری پلیٹ، دوسری بتی جوڑ کتنا چھوڑنا ہے جان کرے. ایک دانہ نہیں چھوڑے گا چاول کا، بھولے دے پوری پلیٹ چھوڑ دے گا دوسری بتی کا. تو اصل مسئلہ جناب علی چاول کھانے کا نہ ہوا، اصل مسئلہ پانی پینے کا نہ ہوا، اصل مسئلہ کس چیز کا ہوا؟ جان بوجھ کر پینے کا. پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ کا دھیان رکھنا. ٹھیک ہے بھائی. اب میں کو پروردگار ہے تو سمجھ بھی نہیں آ رہا، پروردگار ہے تو چھوڑنا. مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تیرے سمجھنے کی ضرورت نہیں، جو بولا وہ کر. قانونی معاملے جب آتے ہیں نکاح کے اندر تو وہاں پر بھی جناب علی جو ہے وہ قانون چلتا ہے، مذاق نہیں چلتا. جو ہے وہ ہے، نہیں وہ نہیں. اب جب یہاں پر بات آئی تو اگر نکاح ہم نے مان لیا تو اس کو توڑنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے کیا؟ طلاق. وہ طلاق ہے، خلا ہے، مبارات ہے، ساری بات ہے. لیکن درمیان میں ایک اور چیز بھی ہے جہاں شریعت مرد کو بھی رائٹ دیتی ہے اور عورت کو بھی رائٹ دیتی ہے کہ تم اس نکاح کو کینسل کر دو، وائڈ کر دو، ختم کر دو. ختم کر دو کا مطلب تم چلے جاؤ اس نکاح سے پہلے کہ نکاح ہی نہیں ہوا. طلاق کا مطلب کیا ہے؟ نکاح ہو گیا. ہم طلاق کی بات نہیں کرتے، اگر طلاق کی بات کرتے تو رائٹ کس کے پاس تھا؟ صرف مرد کے پاس. ہم نکاح کے بعد اور طلاق سے پہلے فسخ کی بات کر رہے ہیں. there is a word called فسخ. فسخ ٹھیک ہے. فسخ کا مطلب کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بھائی مجھے ڈیل قبول ہی نہیں، ڈیل نہیں کروں. میں نے کہا ان کا تو پسند پڑتا میں لڑکی، میں نے کہا ان کا تو بعد میں پتا چلا پھر کام یہ کرنا ہی نہیں. میں معلوم میں نے کہا کبھی تو بعد میں پتا چلا اچھا انعام رکھتا، میں نے کہا مجھے کرنا ہی نہیں، سوری ڈیل کینسل. ڈیل کینسل کا مطلب تو اپنے گھر میں اپنے گھر کوئی معیار نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. عورت نے کہا ڈیل کینسل، میں رکھوں کے پاس مجھے معیار نہیں چاہیے، میں تمہاری بات نہیں کروں، تمہاری جاتی ہوں گھر سے نکلنے تو میں ایمٹ اویلیبل، سوری خدا تو کیا اپنے گھر میں اپنے گھر. ڈیل کینسل دیٹ از کالڈ فسخ. کوئی باقاعدہ طلاق کا سیگا پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے یا سنو ہلو نکاح ہو چکا ہے، نکاح کا سیگا ہو چکا ہے. نکاح تو قبل تو ہو گیا. اب جناب علی کسی کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کینسل کر دے؟ بس کے پاس رائٹ ہے کینسل کر دے طلاق کے بغیر، کیونکہ طلاق کا مطلب یہ کہ اس کو مہر دینا پڑے گا. بات سمجھ آئی؟ نہیں وہ تو مہر نہیں ہوگا. کر سکتا ہے میں اوکے. عورت کر سکتی ہے
جب آپ جواب دینا شروع کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرا سوال سمجھ میں آ گیا، اور میرا مقصد آپ سے جواب دینا نہیں ہوتا، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال میں ڈال پائے. تو جواب یہ کہ بھائی جان یہ سارا سوچنا تھا انکا تو قبل سے پہلے، انکا تو قبل تو ہو گیا، اب اس کو آپ کینسل نہیں کر سکتے. فرسٹ کراس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، مثلاً نکاح کی بات پتہ چلا کہ لڑکا کو جناب علی دبئی میں جاب کرتا ہے اور مجھے شادی کر کے دبئی جانا پڑے گا. ابھی میری جو پڑھائی باقی ہے 4 سیمسٹر باقی ہے، دبئی کیسے جاؤں گی؟ مجھے کینسل کرنا ہے. اب نہیں کروں، اب تو بیٹا جاؤ دبئی. مثال ٹھیک ہے. یا مثلاً ہم تو دبئی میں پڑھ رہے تھے، دبئی میں نکاح ہوا تھا، بھائی میں تو دبئی ایک ہفتہ 2 ہفتے گھومنے کے لیے آیا تھا، میں دبئی میں رہتا ہوں، تم نے کیوں سمجھے میں دبئی میں رہتا ہوں، چلو بیٹا شادی کرنے کا میں تو کراچی نہیں آ سکتا، میں تو دبئی کے رہوں. سمجھانے کے لیے کیا میں کیسے ایگزامپل بتا رہا ہوں جو اچھا ہمارے یہاں خدا کی شکر وہ ایگزامپلس نہیں ہے. لڑکی شادی کر کے چوری کر میں پتہ چلا چاہے بلیاں پالی، ارے بلیاں پالی میں بلی کے ساتھ رہ نہیں سکتی، میں طلاق جاؤ ہو جاتی. مثال کے طور پر پتہ چلا جناب علی شادی کے بعد کہ دلہا جو سگریٹ پیتا ہے، میں یہ شادی نہیں کر سکتی. اب تم نے بیٹا ان قدروں سے پہلے پوچھنا. یا وائس ہوتا لڑکی کو پتہ چلا کہ جس خاتون کو میں لے کر آیا ماشاءاللہ بڑی ایڈوانس تھی، میں تو چلو شادی نہیں کر سکتا. بھائی پہلے سوچنا چاہیے تم کو. اگر مثال کے طور پر یہ تھا کہ بھائی میں سگریٹ پینے والی لڑکی کی شادی نہیں کروں گا تو تم کو پوچھنا چاہیے گا کہ آنٹی کچھ پینے پلانے کا شوق رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے، پوچھ لیتے. مثال تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ساری کینپس. تو جواب کیا ہوا کہ فرسٹ از نو آپشن. کلیئر؟ یس. کچھ جگہوں پر شریعت رائٹ دیتی ہے مرد کو کہ تم فسخ کر سکتے ہو، کچھ جگہوں پر شریعت رائٹ دیتی ہے عورت کو کہ یس تم فسخ کر سکتی ہو. آسان الفاظ میں ایک ہی لفظ ہے. جب شاید یہ لفظ 100% صحیح نہیں، مجھے پتا ہے 100% صحیح نہیں، لیکن آپ کے ذہن میں ایک میننگ بنانے کے لیے جب مرد کو پتا چلے کہ دھوکا ہو گیا تو وہ فسخ کر سکتا ہے. جب عورت کو پتا چلے کہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا. اب آپ کے ذہن میں کیا ہے دھوکے سے؟ جی اس کو دکھایا کچھ اور گیا تھا، وہ کچھ نکلا کچھ. چلیے ساتھ کاپی بولیں گے نا، دونوں پوائنٹس لکھے کہ مرد کو پتا چلا دھوکا ہو گیا. اس کا مطلب ہے یعنی کیا ایسی چیزیں ہیں کہ مرد کہہ سکتا ہے کہ میرا عورت دھوکا کیا. 2 چیزیں لکھیں، 2 چیزیں ادھر سے لکھتے ہیں جہاں عورت بھی کہہ سکتی ہے کہ یار میرا دھوکا ہو گیا. لیکن ذرا پہ دیکھو کیا سوچتے ہیں آپ. Let's make it interesting. More interesting. مجھے نہیں آپ بات ڈسکس کریں گے اس کو اس کو پوچھنا کا پیز ہے نہیں پہلے پوچھیں گے تو گناہ نہیں ہو جائے گا. چاہو اپنی سوچ سے لکھ جائیں. آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو کچھ گیت آپ زندہ باد کچھ نہیں. وی آر از لرننگ فیس پلیز فیل کمفرٹیبل. کیا لگتا ہے کہ مرد بول سکتا ہے یار یہ دھوکا ہو گیا، مجھے نہیں چاہیے لڑکی، میں کینسل کر رہا ہوں. یا عورت بولے کہ میں میرا دھوکا ہو گیا، میں کینسل کر رہی ہوں، یہ نہیں کری ساتھ میں. اور وداؤٹ دا پروسیس آف طلاق یہ نکاح ہی کینسل ہو جائے. ہم نکاح کو جناب بیٹھی ختم کرتے ہیں. جی جناب کبھی لیکن سمجھے چلیے لیکن وہ شریعت نہیں بنا رہے آپ، ٹھیک ہے جو سوچا ہو وہ بولے. پورا لکھنا ضروری نہیں، صرف پوائنٹ لکھتے تھا کہ آپ کو پتا ہوگا آپ نے کیا لکھا. پوری داستان لکھنا ضروری نہیں ہے. آپ کر دیا تھا اس کا نمبر پکڑا گیا تھا. یہ پوائنٹ لکھنے کے لیے پوائنٹ کرنا. مثلا چلیں آپ لکھ لیا آپ سمجھا نا. اب ایک ایگزامپل ڈسکس کر رہا ہوں. مثلا مرد کو پتا چلا کہ جس لڑکے نے شادی کی اس کو تو میرے 4 بوائے فرینڈ ہیں، دھوکا ہو گیا میرے ساتھ. کیا اس دھوکے کو شریعت دھوکا مانتی ہے؟
کہ جس کی بنیاد پر مرد کہے کہ اب میں تمہیں محل دیے بغیر فارغ کروں. دیکھیے ہم اس کو بات کریں قانونی. کلیئر ہو گیا کہ لڑکی کی چاک پائٹ رہے گا پسند چلے الٹی طرف سے اور کو پتا چلے کہ مرد کی جناب علی جو ہے اپنی پہلے بیوی معلوم ہے جنہیں آج کی سوسائٹی میں یہ دنیا کے کی دھوکہ ہوگی. شریعت اس کو بورا دھوکہ مانتی کہ اس کی بنیاد پر کہا جا سکے کہ اب عورت کو طلاق کی ضرورت نہیں ہے, بغیر طلاق کی یہ نکاح وائٹ کینسل. اب سمجھ آیا آپ نے کیا کیا لکھا تھا مثال کے طور پر؟ یہ لکھا تھا کسی نے شادی کا بھی لکھا تھا کسی نے لکھا تھا کچھ لوگ خواتین نے لکھا تھا. اچھا اور کیا لکھا لوگوں نے کسی کو آپ دھوکہ سمجھتے ہیں؟ یس کوئی بیماری ہو تو بخار کا مسائل سے دو مہینے کو اچھا مجھے پتا میری کتاب پڑھ کے بتا رہے ہیں آپ کو. میں تو اس کو 2004 چیٹ سے بات کر رہا ہوں. اچھا اوکے اوکے مثلا ٹھیک ہے اوکے آپ بولیں کیا سوری شوگر تھوڑی آ رہی ہے شوگر آ رہی ہے شوگر کی بیماری ہے. اب دیکھیے نہیں آئی سب چیزیں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. یورپ کے کلچر کی ایگزامپل تو اور ہے یہ شراب کی طرح مثال کے طور پر. اچھا ہمارے بھی ہو سکتا ہے چلو شرابی ہے سر مینٹل ہیلتھ بہتر نہ ہو مثال کے طور پر. یس اور کیا لکھا لوگوں نے بتایا کسی دشمنی میں شادی کی اس نے پتا چلا کہ جناب خاندانی معاملات تھے اس نے کہا یہ ڈرامہ دیکھ کے بتا رہی ہے کہ جناب جو ہے وہ اس نے وہ خاندانی بندہ اتارنے کے لیے شادی کی کہ بیٹا بتا تمہارے باپ نے میرے باپ کو روڑا تھا نا تو میں تمہاری زندگی مثال کے طور چلے ایک ہی ہو گیا. اور شادی ہوئی نہیں تھی میری پانی دھل گیا کہنا دھل گیا پریشے بھی اس طرح ہو جاتے کہ جاتے کہ نماز کس کے خاتے میں لکھتی تھی اس نے لکھتی تھی اور ٹھیک ہے چلے یہ تو آیا اس چیز کو اسلام دھوکہ مانتا ہے. چلے دیکھ کے آگے پڑھتے ہیں اور مثال کے طور پر دکھائی کوئی اور لڑکی کی ساتھ شادی کر لی ٹھیک ہے آیا یہ دھوکہ اس کو دھوکہ مانتا ہے. اور وائس ورسا لڑکا دکھایا کوئی اور کسی اور سے شادی کروا دی ہاں یا کوئی معذوری چھپائی گئی. اب سمجھ آ گیا آپ کو. اب آئے دو سے مسائل بولتے ہیں. عیسیٰ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کا ذہن ایک مرتبہ کھلے دیا مطلب یہ ہے کیا ہو کیا رہا ہے. کون سے مقامات ہیں جہاں پر دین کہتا ہے کہ یار یہ ہو گیا نا اوکے تو آپ رائٹ کو نکال توڑ دو. مرد سے کہتا ہے تمہارے پاس رائٹ ہے. اچھا رائٹ ہے مطلب ممکن ہے تم نہ توڑو. مجھے دکھائی گیا کہ یہ لڑکی میری شادی کر کے گئی لڑکی سے مثال کے طور پر ٹھیک ہے. اب وہ شادی کر کے آ گئے یہ وہ تو نہیں ہے اوکے ٹھیک ہے یار یہ تو اور بھی اچھی ہے. چلے آپ کو سائڈ میں چلے آئے آپ کو دکھائے گا تو گنجا مثال کی طرف اب جو آیا باہر ٹھیک ہے یار کیا پرابلم بال والا دکھا کے گنجا دے دیا تو مصیبت ہے نا. اگر گنجا دکھا کے بال والا دکھا کے کیا پرابلم سمجھ آ رہی ہے. میں اکثر اس طرح سے ماحول میں بات کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ رہا. تو مسئلہ یہ ہے کہ کہاں پر رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نکاح ٹوٹا نہیں ہے. غور کیجیے گا یہ دین آگے بڑھ کے نہیں کہہ رہا کہ ٹوٹ گیا ختم. دین کہہ رہا اچھا نکاح ہو گیا اوکے اب ہم تمہیں رائٹ دیتے ہیں چاہو تو وائٹ کر دو. مرد کے پاس ان صورتوں میں رہے گا عورت کے پاس ان صورتوں میں رہے گا. چاہو تو وائٹ نہ کرو ٹھیک ہے بھائی میں راضی ہوں جو خدا نے میرے نصیب میں لکھا میں خوش ہوں. مرد کے مثال کے طور پر لڑکی کو ایسے ملی اوکے میں راضی ہوں عورت کے ساتھ. عورت کے مجھے یہ والا مرد ہے میں راضی ہوں مرد کے ساتھ. میرے ماں باپ نے فیصلہ کیا میرے بھائی بہنوں نے فیصلہ کیا میرے خاندان والوں نے فیصلہ کیا واٹ ایور چاہے لڑکی کی سائڈ سے چاہے لڑکے کی سائڈ سے بھائی ٹھیک ہے آئی ایگری اوکے. مجھے اپنا رائٹ یوز نہیں کرنا میں نے اپنا رائٹ دینا پہلے مجھے کوپن یعنی شادی جب کی تھی تو سمجھو مجھے کوپن ملے تھے یہ تو ان کوپن کو یوز کر سکتی ہوں. میں نے کوپن پھاڑ کے بیچ دی میری شادی چلا ہوگی. اب جناب میرے کو ہوگی تو کیا ہوگی طلاق ہوگی. تو طلاق پھر عورت کا رائٹ ختم. اب سے مرد کا رائٹ کتنے ہوگی نا سب کچھ
تو وہ کون سے مقامات ہیں جہاں مرد کے پاس رائٹ ہے کہ وہ فسخ کر سکتا ہے، وہ کون سے مقامات ہیں جہاں عورت کے پاس رائٹ ہے کہ وہ فسخ کر سکتی ہے، یہ اشارہ کریں گے ایک ہفتے کے بعد. ٹھیک ہے، ٹائم آپ کو ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.